حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلباء، اس وقت ہم اسلامی نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا کی کوئی خاصیت، اس کی کوئی اہمیت، نیا سال منانا یا نئے سال پر کسی کو مبارکباد دینا، اس میں شریعت میں اس کا کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ جس طرح سے انگریزوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں 31 دسمبر کو رات 12 بجے جب 1 تاریخ جنوری کی شروع ہوتی ہے، خرافات کرتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، لیکن ہمارا جو نیا سال ہے وہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس کو نہ منایا جاتا۔ البتہ نئے سال کو ابتدا کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ جس کو مسنون طریقہ بتایا گیا ہے۔ نئے سال کو دیکھنے کا اور شروع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرے۔ پہلے چاند کو دیکھیں، مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد چاند کو دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ مغرب سے پہلے ہی ہم چڑھ گئے، لٹک گئے چھت پر، لٹک گئے میدانوں میں دوربین لگا کر نئے سال کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، نماز ادا کریں، نماز کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور چاند دیکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اس میں اہتمام ہو۔ دعاؤں میں فضول خرچی سے، فضول اس سے تمام بچ جاتا ہے آدمی اور اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اور عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ چاند کو دیکھتے تو ایک دعا فرماتے۔ دعا کا ترجمہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو یوں دعا فرماتے ہیں، اللہ ہمارے لیے اس چاند کو برکت والا بنا دے۔ بس اتنی دعا ہے۔ چاند کو دیکھ لیا اور دعا ہو گئی، اور پھر اپنا جو کام روزانہ کا ہوتا ہے اس کام کو کیا جائے۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے محرم کے معنی محترم کے ہیں، معظم کے ہیں۔ اب ہم محترم کس کو کہتے ہیں؟ محترم اس کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں اچھا ہو، اس کو ہم محترم کہتے ہیں۔ اچھا لقب ہے، خوبصورت لقب ہے، عزت والا لقب ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کے معنی بھی محترم کے اور معظم کے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ اعزاز کا مہینہ ہے، یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام محرم رکھا ہے۔ 4 مہینے ہیں جن کو بڑا اہتمام دیا گیا، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی۔ اب محرم کے تعلق سے ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، لیکن ہم کفرستان میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت ساری عادتیں جو ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں، مختلف مسالک کے، مختلف مذاہب کے، جیسے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں ان کی عادتیں ہم میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر
محرم کے چاند کو دیکھتے ہی گھروں میں پکانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا کھانا پکانا اس کو بند کر دیا جاتا ہے، بس جو ملا وہ کھا لیا، یا جیسے جیسے گزری 10 دن اپنی تکلیف میں گزارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تکلیف میں گزار رہے ہیں یہ شہدائے کربلا کے اس میں کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ اور اس کے علاوہ ایک کام ہم یہ کرتے ہیں، جب محرم شروع ہوتا ہے تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور جو آگے پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ تو جوتے بھی نکال دیتے ہیں، ننگے پیر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں سے یہ شریعت لائے؟ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ جمعہ ہم نے جو سنا تھا، یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ بتائیے، اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت 9ویں شہادت ہے، پہلی شہادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے کئی بیٹے شہید ہوئے کربلا کے اندر۔ اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، بہت لمبی تفصیل ہے۔ اتنے سارے شہداء کے بعد شہید کون ہوئے؟ اس کے بعد شہید ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، 9ویں شہید ہیں، پہلے شہید نہیں ہیں۔ اور شہادت، وہ لوگ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، وہ لوگ شہادت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی سعادت دے رہے ہیں، شہادت ان کو نصیب کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ماتم منانے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے لیے رونے والے؟ ہاں، اگر ان سے ہمیں محبت ہے تو یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ہم ان کے کہنے پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، تب ہماری محبت ثابت ہوگی۔ صرف زبانی 1 سال میں 1 مرتبہ شیطانی کھیل کھیلے جاتے ہیں، کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے کہ صرف سال میں 1 مرتبہ آگ پر کود لیے، سال میں 1 مرتبہ سینے کو پیٹ لیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، محرم الحرام کے اندر کچھ عبادتیں بتائی گئی ہیں، ان عبادتوں کو کرے تو اس کی محبت کا پتہ چلے گا، اس کا یہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں۔ لیکن نہیں، صرف 1 دن ہم کسی کو شربت پلا دیں، 1 دن ہم غریب کو کھانا کھلا دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت نہ کرے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ عبادت نہ کریں، بلکہ مفت میں ہمیں سب کچھ مل جائے، مفت میں ہمیں مل جائے گا تو بس حاصل ہو جائے گا، ایسا کچھ حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ ایک جو ہے لطیفہ یاد آ گیا، ہماری مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ ایک خان صاحب تھے، پٹھان تھے افغانستان کے، کوئی پٹھان صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ اپنے بھائی کے جانے لگی تو وہ اپنے گھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پرانا زمانہ تھا، مہینے 2 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور تم گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہو، اپنا خیال رکھنا، کھانا وقت پہ پکانا، کام پر جانا آ جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اہلیہ چلی گئی، اب کون کھانا پکائے؟ کھانا پکانا بڑا مشکل کام، تو انہوں نے سوچا کہ پکانے سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی ہوٹل پر کھانا کھا لوں گا۔ تو ایک ہوٹل پر چلے گئے، ہوٹل پر کھانا کھایا بیٹھ کر، اچھا لگا۔ دوسرے دن پھر ہوٹل پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں، پیپر پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کل بھی آپ کھانا کھانے آئے تھے، آج بھی کھانا کھانے آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، کیا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب ہیں، لیکن ہماری اہلیہ مائکے گئی ہیں، اس لیے میں ہوٹل پر کھانا کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے دن کے لیے گئی ہیں؟ کہا کہ 2 مہینے، ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے بھی ہو جائیں۔ تو جو اخبار پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے دن تک، 3 مہینے تک کیسے باہر کھانا کھائیں گے؟ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایک میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کے پٹھان بہت اچھے ہیں، آپ یہاں نکاح کر لیجئے دوسرا، وہ لوگ آپ کو اپنے گھر میں بھی رکھیں گے اور گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلائیں گے، ہاں خرچ کے لیے کچھ پیسے آپ وہاں دے دیا کریں۔ تو اس کو مشورہ بڑا اچھا لگا، اس نے کسی سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک صاحب نے کہا آپ ہمارے یہاں نکاح کر لیں، نکاح ہو گیا۔ اب یہ کھانا کھاتا آرام سے رہتا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے کے بعد ان کی اہلیہ آ گئی۔ اہلیہ آنے کے بعد اپنے گھر میں رہے
لیکن ذرا اداس ہیں، خاموش ہیں، پریشان سے ہیں. اب بتائیں تو کیسے بتائیں کہ میں نے نکاح کر لیا. بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، 2-3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں اور صحت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے. میرے نہ رہتے ہوئے کھانا کہاں سے کھایا، کتنا اچھا کھانا کھایا آپ نے کہ کلر بھی اچھا ہو گیا ہے، صحت بھی اچھی ہو گئی ہے. تو یہ بڑے پریشان تھے. اس کے بعد ڈرتے ڈرتے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے دوسرا نکاح کر لیا تھا اور وہاں کھانا کھا رہا تھا. اس نے کہا اچھا چلو باہر. اس نے گھر سے نکال دیا. اب نکالنے کے بعد اب جو دوسرا نکاح کیا تھا اس کے گھر گئے. اس کے گھر جانے کے بعد اس نے کہا کہ 3 دن ہو گئے آئے ہوئے کہاں ہیں، کچھ پتا نہیں تھا آپ کا. اس نے کہا کہ وہ غلطی یہ ہے، میں نے بتایا نہیں تھا آپ سے پہلے. میرا جو پہلا نکاح ہوا تھا، پہلی شادی ہوئی تھی، اہلیہ آ گئی اس لیے اس گھر چلا گیا تھا، 3 دن سے وہی تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے بتایا نہیں کہ چلو گھر سے باہر. اس نے گھر سے نکال دیا. پہلی نے نکالا، پھر دوسری نے نکالا. اب کہاں جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، تو پھر ہوٹل پر واپس گئے. جب ہوٹل پر گئے تو وہ صاحب اخبار پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے اخبار کو بند کیا اور ان کو دیکھ کر مسکرائے. کہنے لگے بھائی کیسے آنا ہوا. کہا کیسے آنا ہوا بھائی، کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں کہ 3 مہینے سے تو نہیں آئے تھے. کہا کہ ایسا ہوا کہ جب وہ اہلیہ آئی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکالا اور پھر میں دوسرے کے یہاں گیا تو دوسری نے بھی گھر سے نکالا. اب راستہ تیسرا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں واپس یہاں آیا ہوں. ہنسنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ آپ اخبار کیوں پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جب سے پابندی سے آتے ہیں یا بیٹھ کر پیپر پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ میں بھی آپ جیسا ہوں، میں بھی آپ جیسا ہوں. مجھے بھی پہلی نے نکالا، دوسری نے نکالا، تو میں یہاں آ کر ٹائم پاس کرتا ہوں، یہیں کھانا کھا لیتا ہوں. تو اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں بتاتا تو میرا ساتھ کھول دیتا، میں نے اپنے کمپنی بنانے کے لیے آپ کو اس کام پہ لگایا تھا. یہ بالکل سچائی ہے. آج دین کے نام پر، آج شریعت کے نام پر لوگ جو ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذکر حسین کرنا عبادت، ذکر عمر کرنا عبادت، ذکر علی کرنا عبادت، جی ان کے نام پر کچھ بانٹنا عبادت. یہ کیجئے، بالکل کیجئے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن ماتم کرنا کہاں سے آیا؟ ماتم کرنا کہیں سے نہیں آیا. پنجوں کا اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی ایسے ہی کام کرنے لگتے ہیں، ہم بھی یہی کرنے لگے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس دن یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کا وہ اکرام کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یا پھر 10 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور دوسروں کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 محرم ان 2 ہی دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور دوسری تاریخ کو روزہ رکھنے کی نیت فرمائی. تو اس بنا پر عاشورہ کے روزے کے یہی ہے کہ یہ 2 روزے رکھے جائیں. یہ اونچا مرتبہ ہے، اور اونچا مرتبہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو رکھا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کو رکھا جائے، یہ افضل ہے. لیکن ہم روزہ رکھنا ہمارے لیے تو ایک بڑا مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے. روزے کی فضیلتیں کتنی ہیں اور روزے کے فائدے کتنے ہیں. سب سے بڑا روزے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب افطار میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفس کمزور ہو جاتا ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس سے پناہ مل جاتی ہے، آدمی کو سہولت پیدا ہو جاتی ہے. محرم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ سب صغیرہ گناہوں کا کفارہ جو ہے عاشورے کا روزہ ہے. بڑے گناہوں کو نہیں بتایا، چھوٹے چھوٹے گناہ. کہنے کو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. یوم عاشورہ کا روزہ 1 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، 1 برس کے کفارہ. کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، صغیرہ گناہ کتنے ہم لوگ کرتے ہیں.
اگر ہم ایک عاشورے کے یہ 2 روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، کبیرہ گناہوں کی بات نہ کریں، صغیرہ گناہوں کی بات کریں، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گناہوں میں تخفیف فرما دیں گے، گناہوں کو کم کر دیں گے، اور یہ روزہ گناہوں کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وضو، طہارت، نماز اور رمضان المبارک، یوم عرفہ، یوم عاشورہ کے روزے صرف صغیرہ گناہوں کے کفارہ بنتے ہیں، باقی توبہ کرنی بھی ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ جس طرح سے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو بتائی گئی ہے وہ تہجد نام کی نماز بتائی گئی، اسی طرح سے یہ بتاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن روزہ رکھو۔ آپ خود روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اس دن تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، یہودی بھی روزہ رکھیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے، یعنی ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلا سال جب آیا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، اس دنیا میں اللہ کے نبی نہیں رہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب معلوم یہ ہوا، فقہا نے یہی کہا ہے صرف عاشورے کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ یہود کی مشابہت نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قریش 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی زندگی میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مکی زندگی میں آپ نے دوسروں کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے روزہ خود بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، ورنہ تو اللہ کے نبی نے 10 محرم کے دن سورج چڑھنے کے بعد آس پاس کی بستیوں میں اطلاع بھیجی کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے، اور جس نے آج روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی روزہ رکھ لے، جس نے کھا پی لیا ہے وہ شام تک کچھ کھائے پیے مت بلکہ خاموش رہے اور شام تک وہ روزی کی طرح اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ دن صرف حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت سے شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تو دن ہزاروں سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی فضیلت اللہ نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ یوم عاشورہ وہ محتم بالشان دن ہے اور عظمت والا دن ہے کہ تاریخ کے بہت سارے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مورخین نے بڑی لمبی اس کی تاریخ لکھی ہے۔ عاشورے کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ یوم عاشورہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ عاشورے کا دن تھا اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور عاشورے ہی کا دن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کے باپ دادا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، اور اتنا ہی نہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، یعنی آپ نے جو توبہ کی تھی دنیا میں آنے کے بعد، جنت سے بھیجے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن ہی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر آگے چلیے، اسی دن تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے باہر نجات عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو زندہ جو ہے
آسمان پر سب سے پہلے اٹھایا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم ہی کے دن یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اور آگے چلے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک لمبی زندگی دعوت و تبلیغ، 950 سال عبادت، 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب آپ عاجز آ گئے آپ نے اپنے قوم کے لیے بددعا کر دی، اور وہ بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ کشتی بنانے کا حکم ہوا اور کشتی میں سوار ہونے کا حکم ہوا اور کشتی کو لے کر نکل گئے، اور ساری آبادی اور ساری زمین جو ہے پانی سے اور اللہ کے عذاب سے مبتلا کر دی گئی، سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس 10 محرم ہی کے دن اللہ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر پہنچا کر وہاں اس کو روکا اور آپ کو سب کو بچا لیا۔ یہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو ابھی جو ہم 10 ذی الحج یعنی بقرہ عید کے دن جو ہمارا محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا عمل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نمرود کی جانب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عاشورے کے دن ہی اس آگ کو آگ پر گلزار بنا دیا۔ یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی دن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی 10 محرم کو۔ اور کتنی فضیلت چاہیے، بہت لمبی تفصیل ہے۔ اور آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ قید خانے میں جو آپ کو ڈال دیا گیا تھا شاہ مصر نے، اس 10 محرم کے دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہائی دلائی، اور اس کے بعد مصر کی حکومت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کو عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی حاصل کرائی، اور یہی 10 محرم تھا۔ اس 10 محرم کے دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اور یہی 10 محرم تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ یعنی یہ دن کتنا مبارک ہے۔ اور اس کے بعد اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ہم سنتے ہیں، آپ کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ جب بادشاہ بنایا، آپ کی بادشاہت واپس کی، تو یہ 10 محرم ہی کا دن تھا کہ اللہ نے آپ کی بادشاہت آپ کو واپس کروائی۔ اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو عذاب سے بچا دیا گیا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ 10 محرم ہی تھا کہ اسی لیے اتنی ساری چیزیں تھی، اس وجہ سے قریش مکہ وہ 10 محرم ہی کے دن کعبۃ اللہ کے غلاف بدلا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوتا ہے 10 محرم کو بدلا جاتا ہے، تو 1 محرم کو بدلا جاتا ہے۔ اور اسی دن اب جو اصل بات ہے، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر ہم اچھے کام نہیں کرتے، ہم نکاح نہیں کرتے، ہم گھر کا افتتاح نہیں کرتے، ہم کاروبار شروع نہیں کرتے، ہم دوسرے کام نہیں کرتے، لیکن ہمیں یاد ہونا چاہیے 10 محرم کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 محرم ہی کے دن نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی 10 محرم کو نکاح فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ 10 محرم یا محرم کا مہینہ نکاح کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ سے زیادہ یا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جو محرم کو نحوست کا مہینہ قرار دے، کون بد نصیب ہے جو اس کام کو کرے؟ نصیب والا وہ ہے جو محرم میں شادی ہوگی۔ اور اسی محرم کے مہینے میں
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم میں شہادت نصیب۔ صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو اچھا لگے وہ کر لیا، جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ روزے کے دن تھے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ روزے سے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، امام حسن روزے سے ہیں، امام حسین روزے سے ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب ہے۔ وہ زمانہ سہولتوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ حضرات کم کماتے تھے اور مختصر خرچ کرتے تھے، اور جو ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے اور اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگایا کرتے تھے۔ کسی کی زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر اللہ کے لیے جہاد کرتے کرتے گزر جاتی، کسی کی زندگی چل اور پھر کر دعوت و تبلیغ میں گزر جاتی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں گزر جاتی، کسی کی زندگی دوسروں کے کام آنے میں گزر جاتی، اور اپنے لیے نہایت مختصر ذاتی سفر رکھا کرتے تھے۔ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، دستر لگا ہوا ہے۔ کیا منظر ہوگا جس دستر پر امام حسین بھی ہوں، امام حسن بھی ہوں، ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہوں، ان کی ماں خاتون جنت عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوں، چاروں بیٹھے ہیں، کھانے کا افطار کا وقت قریب ہے، سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی ایک ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ سائل آتا ہے، دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے اگر کچھ کھانے کے لیے اللہ کے نام پر دے دو، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، اگر کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اٹھا کر کہا کہ حسین جاؤ، جا کر اس روٹی کو سائل کو دے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد ابھی روٹی کو اٹھایا ہی ہے، اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حسین اپنے ابا کی روٹی دو گے، میری روٹی نہیں دو گے؟ لو میری روٹی بھی دے دو، میں تو پانی سے روزہ افطار کر لوں گی۔ پانی سے روزہ افطار کر لیا جائے گا۔ خانوادہ اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پر کوئی آئے اور وہ فقیر خالی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا کرو میری روٹی بھی دے دو۔ ابھی دوسری روٹی بھی اٹھا لی۔ امام حسن بڑے بھائی تھے، کہنے لگے امی کی اور ابا کی روٹی تو دے رہے ہو، بابا کی روٹی تو دے رہے ہو، میری روٹی بھی دے دو، میں بھی پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ اپنی روٹی بھی دے دی، تینوں روٹیاں ہو گئی۔ امام حسین نے اپنے والد سے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنی بھی روٹی دے سکتا ہوں؟ میں اپنی بھی روٹی دے دوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، والد کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مرتبہ ہے، دے سکتے تھے۔ فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا بیٹا نیکی اور پوچھ کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، دے دو۔ چاروں روٹیاں اٹھائی، قدم بڑھائے دروازے کی طرف کہ چاہ کر فقیر کو روٹیاں دو۔ فوراً گھر کی جو کام والی خادمہ تھی اس نے بھی آواز لگائی، کہا کہ میں جس گھر میں ہوں اس گھر کے سارے فرد پانی سے روزہ افطار کریں اور اس گھر کی باندی اور غلام روٹی سے روزہ افطار کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا حسین میری روٹی بھی دے دو۔ اللہ اکبر، پانچوں کی پانچوں روٹیاں بھی جا کر فقیر کو دے دی اور 5 کے 5 افراد نے روزہ افطار پانی سے کیا۔ یہ ہے سیرت امام حسین، یہ ہے سیرت امام حسن، یہ ہے سیرت علی، یہ ہے سیرت فاطمہ۔ ان کے گھر میں جو کام کرنے والی تھی اس کو کسی نے زبردستی نہیں کی، اس کو کسی نے ترغیب نہیں دلائی، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ تم بھی اپنی روٹی فقیر کو دے دے، لیکن اپنی روٹی جب اس نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جب آقا سے محبت ہوتی ہے تو غلام اسی کے نقش قدم پر کام کرتا ہے، جس طرح سے آقا نے کیا اسی طرح سے غلام نے کیا۔ ہم سب کو یہ چاہیے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے تعلق سے بتایا، اسی طرح سے ہمیں بھی محرم کو گزارنا چاہیے۔ ہاں، محرم کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سوگ مناتے ہیں، جو میں شروع میں کہہ رہا ہوں، 3 دن سے زیادہ
میت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس خاتون کے تعلق سے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، عدت کے دن پورے کر۔ تو ہم یہاں 10 دن، یہ کون سا سوگ ہے؟ یہ ہم کہاں سے لے کر آ گئے ہیں؟ یہ کہیں اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا۔ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ منانا جائز نہیں بتایا گیا، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جس طرح سے دوسری چیزوں پر عمل کیا جانا ہے اسی طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک چیز یہ بتائی گئی 10 محرم الحرام میں عاشورے کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کے تعلق سے حدیث ملتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، 4 صحابہ کی سے منقول ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، فراغ دلی کرے، اللہ تعالیٰ سارے سال اس پر رزق کو وسعت فرما دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم قرض لے کر کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ علاقے میں ہے، ہمارے یہاں میٹھا پکا کر بانٹنا ہے، کہیں جو ہے کھچڑا پکا کر بانٹتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں بنا رکھی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزے کے ساتھ ساتھ گھر والے بیٹھ کر افطار کریں۔ ہاں ہمارے یہاں کچھ ہے، کچھ اچھا بنا ہے تو ہم اپنے پڑوس میں غریب کے یہاں بھی ضرور بھیجیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ وسعت کیجیے اپنے گھر والوں پر، لیکن حلال کھلائیے، حلال کھائیے، تو اس کی برکت انشاءاللہ پورے سال ہمیں ملے گی۔ محرم الحرام کے 2 روزے جس کے تعلق سے بتایا، اب جو ہے ہمارا 9 جو ہے منگل کے دن آ رہا ہے، منگل اور چہارشنبہ کا روزہ رکھیں، یا چہارشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ 2 روزے رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، کتنے بدتر سے بدتر حالات ہو رہے ہیں، خصوصاً آج ہر طرف مسلمان جو ہے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، تو ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور کسی نہ کسی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔